يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں؟ اس کا جواب، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں اس طریقے سے کرنی چاہیے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ محمد اور آیت نمبر 33 کے اندر فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو مومن کہلوانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، اور جس طرح نبی علیہ السلام عبادت کرتے رہے ہیں ویسے ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ویسے کرنی چاہیے۔ اپنی مرضی اور اپنی منمانی عبادت کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ 3 صحابیوں کا واقعہ ہے کہ جو آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ کے پاس، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ، عبادت کے بارے میں پوچھا، اخلاق کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا، تو خود اپنی مرضی سے ہی یہ کہہ کر چلے گئے۔ ایک کہتا ہے کہ میں ساری زندگی عبادت کرتا رہوں گا، شادی نہیں کروں گا، اور ایک کہتا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، اور ایک کہتا ہے کہ میں ساری زندگی رات کا قیام نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اعمال تو نیک تھے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں تھی، اپنی جان پر ظلم تھا، اپنی جان پر زیادتی تھی۔ تو ہمیں عبادت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جو ہمارے اس دین کے اندر نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌ، تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت اور آپ کے طریقہ کے مطابق نہیں ہے۔ تو ہمیں عبادت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق کرنی چاہیے، پھر جا کر کے ہماری عبادت قبول ہوگی، اور ہمارا عمل شریعت کے مطابق ہوگا، اور ہماری عبادت شریعت کے مطابق ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔